جی اب ہم اپنے پروگرام کے تھرڈ سیگمنٹ میں جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ، جو کہ ایک پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ اس وقت وہ ایم ایس ہیں لیاری جنرل ہاسپٹل کے۔ سندھ میں نرسنگ پروگرام بھی ماشاءاللہ سے انہی نے، اور ایچ وی پروگرام، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام، بے شمار پروگرامز جو ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، اور پبلک ہیلتھ پہ ان کی بڑی کمانڈ ہے۔ تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے انوائٹ کیا، بہت بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشو پر بات کر رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو غذائی قلت ہونے کی وجہ سے اور صحیح غذا نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی جو یہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے اسپتالوں کی طرف اور پبلک سیکٹر ہاسپٹل جو ہوتے ہیں ان لوگوں کی فرسٹ پریورٹی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ تو اس سے سرکار پر بھی ایک طرح سے بجٹ، سرکاری بجٹ پہ بھی لوڈ پڑتا ہے اور آپ کے اسٹاف پہ بھی لوڈ پڑتا ہے۔ تو آپ اس تمام صورتحال کو کس طرح سے آپ کا جائزہ کس طرح سے لیتے ہیں؟ آپ کیا آپ کے خیالات ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو علی بھائی، آپ نے مجھے آن بورڈ لیا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالحفیظ ابڑو ہے، اور جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اپنا جو ہے سب سے بڑا پروگرام ہے جو بلو 5 ایئر چلڈرین میں کام کرتا ہے، ان کی اسٹنٹ اور مال نیوٹریشن پہ۔ تو مجھے آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اور آنیسٹلی پاکستان کی بات کی جائے، کیونکہ میں مختلف فورمز پہ جاتا رہا ہوں، اسلام آباد نیشنل لیول پہ جو پروگرام ہے اور ان پہ یہ ڈسکس ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی۔ پاکستان آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم 107 کنٹری کی گریڈنگ کریں تو پاکستان فوڈ انسیکیورٹی کے حوالے سے 88 نمبر پہ آتا ہے۔ مقصد اتنی خطرناک صورتحال ہے ہماری، اور یہ 2020 کے گلوبل ہنگر انڈیکس ہیں۔ تو ہم اس وقت جو ہے نا پاکستان یا سندھ پروونس، میں تھوڑا سا اس لیے ایک دو جملے کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں اسپتال کے حوالے سے کیوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ 2-4 چیزیں۔ ہم اصل میں پرابلم ہمارے ساتھ ہے ایک ہنگر، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہماری پوزیشن بہت خراب ہے، اور دوسرا ہم پاورٹی کو فیس کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس واٹر اسکیرسٹی کا پرابلم ہے، جس میں ان ایون ڈسٹریبیوشن، واٹر کوالٹی اور فوڈ پرائسز ہے، فوڈ ویسٹ کا پرابلم ہے، اور ہم ان چیزوں کی وجہ سے ہماری فوڈ انسیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہے، اور پاورٹی ان سب سے بڑا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ 90% لوگ آلموسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ یا پاورٹی کے لیول پہ یا بلو پاورٹی ہیں۔ اور اسپیشلی جو کرنٹ سچویشن ہے ورلڈ کی، پاکستان کی فوڈ پرائسز انڈیکس میں جو ڈفرنس آیا ہے 300-400% چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو پور کیٹیگری کے لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ان کے ہاں بھی مال نیوٹریشن اور فوڈ سے اپنا پروویژن کا پرابلم ہو گیا ہے۔ پھر ہمارے یہاں حالانکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، تو میں ذرا آتا ہوں اپنے ہاسپٹل پہ لے کے آتا ہوں، تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں اپنے ڈسکس کو، اور آپ مجھے انشاءاللہ کبھی بلائیں تو میں اس پہ تو آپ کو بڑے ڈیٹاز دوں گا کہ ہم یہ جو میں نے ہنگر، پاورٹی یا واٹر اسکیرسٹی یا فوڈ پرائسز یا فوڈ ویسٹ کی بات کی، کہ ہم اس میں جو ہماری مال نیوٹریشن ہے اور فوڈ انسیکیورٹی ہے، ان میں ان چیزوں کا کتنا بڑا رول ہے، جیسے میں ہماری ہیلتھ ایجوکیشن، فوڈ سیکیورٹی انڈرسٹینڈنگ، فوڈ سیکیورٹی ایجوکیشن ایک کامن آدمی کے لیے، ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو لوگ ہیں یا اس فیلڈ میں جو فوڈ کی سپلائی چین مینیج کرتے ہیں، جس میں پبلک پرائیویٹ دونوں سیکٹر آتے ہیں، ان میں کہاں ایرر ہیں، جس کی وجہ سے ہم پرابلم میں آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا کہ اسپتالوں پہ جو لوڈ ہے اور آپ کی سرکاری اسپتالوں پہ خاص طور سے کتنا بجٹ جو ہے وہ کتنا پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اور کچھ پریونٹیو بھی کچھ ہے آپ لوگوں کے سلسلے کے، لوگ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکے، کوئی پریونٹیو پروگرام بھی ہیں آپ کے؟ جی محمد علی بھائی، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے 2-4-5 سالوں سے جب سے فوڈ کرائسس اور ہم اوور کراؤڈیڈ پاپولیشن کا شکار ہوئے ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بچوں میں آپ یہ سمجھیں کہ 40% جو بیبیز ہیں بلو 5 ایئر، ان میں 40% میں مال نیوٹریشن ہے، اسٹنٹنگ جس کو کہتے ہیں، مقصد لوور گروتھ، لو اسٹینڈرڈ گروتھ، اس کا شکار ہیں. اور لوگوں میں بھی یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیبل ڈیزیزز یا فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں یا فوڈ جو ہے شارٹیج کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کی تعداد اسپتالوں میں بہت بڑی ہے. اور گیاری جنرل اسپتال کی بات کریں تو وہاں بھی میجارٹی میں پیشنٹس، اگر جیسے ہمارے پیٹس وارڈ ہیں، میرے یہاں پورا پیٹس ہاسپیٹل ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بیڈ ہمارے پاس خالی نہیں ہوتا. اور ویری آنیسٹلی اگر ان بچوں کی ڈیزیز کی بات کی جائے تو ان میں ان ڈیزیزز کا جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ مال نرشمنٹ ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ آئے، آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، بہت شکریہ. اب میں آپ کی طرف آتا ہوں آصف اقبال صاحب، کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس بارے میں اسٹنٹنگ گروتھ، میل نیوٹریشن، تو آپ ذرا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب اس بارے میں کہ کیا سلسلہ ہے، کیا یہ واٹس دا وے فارورڈ، کن کے مسائل حل کس طرح سے ہوں گے پاکستان کے؟ دیکھیے، مسائل تو ظاہر ہے اگر ہیں تو ان کا حل بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے، جیسے میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا، کہ اس میں 2 اسپیکٹ ہیں ان مسائل کو حل کرنے کا. ایک تو ہے پبلک سیکٹر کا اسپیکٹ، یعنی گورنمنٹ کا اسپیکٹ، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا پہلو ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک مسائل کے حل کرنے کی بات ہے، تو پہلی بات تو اگر آپ حکومت کے لیول پر دیکھیں تو اب چونکہ ہمارا ایک یہ فیڈریشن کا ایک نظام ہے، فیڈرل سسٹم ہے، جس میں کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. تو پہلی بات اگر آپ دیکھ لیں کہ ایگریکلچرل پالیسیز جو ہیں اس میں ظاہر ہے لیڈ جو ہے، چونکہ یہ ایک سب پورے ملک کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں لیڈ تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہی لینی چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایگریکلچر پالیسیز جو ہیں وہ صوبوں کی مدد سے بنائیں. اور اس میں 2 چیزوں کا دھیان رکھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میجرز کیا ہونے چاہیے کہ فوڈ کی پروڈکشن اور اس کی سپلائی جو ہے وہ چین ٹوٹنے نہ پائے اور وہ مستقل رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ لانگ ٹرم میں ہمیں اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایک ہی اسٹیپل، 1 یا 2 ہماری جو اسٹیپل کراپس ہیں. اب ڈاکٹر صاحب، جو اپنا آصف اقبال صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹیکسیشن پہ بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ آواز اٹھاتے ہیں ایگریکلچر ٹیکس، ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہے اس ملک میں ایگریکلچر ٹیکس اب تک کیوں نافذ نہیں کیا گیا ہے؟ ہاں دیکھیے، ظاہر ہے ٹیکسیشن کا تعلق بھی گورنمنٹ کے ریسورسز سے ہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم فیڈریشن سسٹم ہیں، تو زیادہ تر ٹیکسز ہمارے یہاں فیڈرل گورنمنٹ ہی کلیکٹ کرتی ہے، لیکن پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پروونسز میں بھی. اور تقریباً جتنے اوور آل ٹیکس ہمارے یہاں جمع ہوتا ہے اس کا 60% حصہ جو ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے. یعنی کچھ 1-2% آپ کہہ لیں کہ صوبے جمع کرتے ہیں، باقی 98% فیڈرل گورنمنٹ جمع کرتی ہے، اور وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے صوبوں کے پاس ریسورسز تو موجود ہیں اور ان کو اپنے ریسورسز کو بڑھانا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، فوڈ ہے، پاورٹی، یہ سب چیزوں پہ انہیں پیسہ خرچ کرنا ہے. اب اس میں ایشو یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو بھی ہے بدقسمتی سے کہ انکم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، کہ آپ کی ایک ایگریکلچر انکم ہے، ایک نان ایگریکلچر انکم ہے. تو میں اگر میری انکم اگر میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں یا کچھ اور کام کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، تو مجھ پر تو ٹیکس ہے. لیکن اگر میں زمین سے کچھ حاصل کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو میں کتنا ہی بڑا ذمہ دار کیوں نہ ہوں، مجھ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب یہ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک. تو آصف اقبال صاحب، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو کوئی آسان کام نہیں ہے اس ملک میں، تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ آسان کام تو نہیں ہے، اسی لیے اب تک ایگریکلچر انکم ٹیکس لگ بھی نہیں سکا. اب اس میں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، دیکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر میں ایک بہت بڑا ایگریکلچرسٹ ہوں اور میری انڈسٹری بھی ہے، تو میرے پاس یہ آپ کہہ لیں کہ گنجائش موجود ہے کہ میں اپنی
جو نان ایگریکلچر انکم ہے اس کو اس کو فنجیبلٹی ہو جائے کہ میں کوئی چیز خریدوں اور میں گورنمنٹ سے کہوں کہ یہ میں نے اپنی ایگریکلچر انکم سے خریدی، اس پہ تو کوئی ٹیکس میں نے نہیں دیا. تو آصف اقبال صاحب، ہم اپنے پروگرام کی اس وقت اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جی. تو میں اپنے ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے اگلے پروگرام میں اور کوئی کسی اہم موضوع پر کچھ اچھے گیسٹوں سے آپ لوگوں کا تعارف کراؤں گا. اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا عمران ذاکر کو. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت گیسٹ ہیں عاصم ثقلین صاحب، جن کا تعلق ایک انٹرنیشنل NGO آکسفیم سے ہے، جو کہ فوڈ سیکیورٹی پر، کلائمیٹ چینج پر، ان ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. عاصم ثقلین صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی. آج کا آپ کو تو موضوع بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارا آج کا موضوع فوڈ سیکیورٹی، اور جس پر ہم بھی اپنے ناظرین کو اس اہم مسئلے سے روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ جیسے ایکسپرٹس کو ہم نے سے بات کر رہے ہیں تاکہ آپ اس اہم موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ اور ہو کیا رہا ہے. تو پلیز عاصم صاحب ذرا بتائیں ہمیں اس موضوع کے حوالے سے. جی بہت شکریہ. غذائی تحفظ جو ہے کافی ایک سیریس ایشو بن چکا ہے پاکستان میں، جس کی کچھ ریزن ایسی بھی ہیں کہ اگر ہم پورے سال میں دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی جو کلائمیٹیز ہیں، جو قدرتی آفات ہیں، ان کا سامنا ہے، چاہے وہ ہیٹ ویو کی شکل میں ہو، یا اس میں قحط، ڈراؤٹ ہو، یا ایکسیسو رین ہو. جس طرح ریسنٹ ایک ہمارے پاس اگزامپل ہے فلڈز کی، کہ کافی واس ایریا جو تھا وہ کمپلیٹلی انڈر واٹر تھا، اور جتنی بھی فوڈ پروڈکشن ہو رہی تھی اور لوگوں کا جو روزگار ہے، پرٹیکولرلی اگر ہم چھوٹے کسانوں کی بات کریں تو ان کو ان کی فوڈ سیکیورٹی جو تھی وہ ایٹ رسک تھی. اسی حوالے سے اگر ہم تھرو آؤٹ دا ایئر دیکھیں تو بہت سارے اور چیلنجز ہیں جو غذائی تحفظ ہے ہمارے ملک میں، اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. آکسفیم جو ہے سنس 1972 سے پاکستان میں ہیومینٹیرین میں کام کر رہا ہے، اور جہاں بھی قدرتی آفات آتی ہیں ہم اس میں جو بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم لیٹسٹ جو فگر دیکھیں WFP کی تو اپروکسیمیٹلی 3,45,000 جو پیپل ہیں، ملین پیپل سوری، ان کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے 2003. اور دس از ڈیو ٹو جو ریسنٹ کلائمیٹ ایونٹس ہیں، ان کی وجہ سے جو ہماری فوڈ پروڈکشن ہے وہ کمپلیٹلی ایٹ رسک ہو چکی ہے. اس سال بھی جو فلڈز آئے، ہم اپر سندھ، لوور سندھ اور پنجاب کے کچھ ایریاز میں اگر ہم دیکھیں تو کافی ساری ایریاز ایسے تھے جو فوڈ باسکٹ کے طور پہ کنسیڈر ہوتے تھے، اور لوگوں کی جو لائیولیہوڈ تھی، پرٹیکولرلی جو ٹیننٹس ہیں اور وومن لیبر جو ہیں، ان کی جو روزگار ہے وہ بھی رسک پہ جا چکی ہے کمپلیٹلی، اور جو ہاؤس ہولڈ فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں تو وہ بھی کمپلیٹلی رسک ہے. ریسنٹلی ابھی ایک FAO نے بھی اسٹڈی کروائی ہے، اس کے مطابق اگر ہم ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی کی بات کریں تو آلریڈی جو پاکستان تھا پری فلڈنگ جو سچویشن تھی وہ 23% تھی، جو ریسنٹ اسٹڈی کہہ رہی ہے ابھی اوور آل ہم 46% سے ہم جا چکے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اور پلس جو کلائمیٹ ایونٹس ہیں، وہ لوگوں کی جو ہاؤس ہولڈ لیول پہ فوڈ سیکیورٹی ہے اور روزگار ہے، اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ایک غذائی تحفظ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب بھی فلڈ یا اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، لوگوں کو اور بھی چیلنجز درپیش ہیں گراس روٹ لیول پہ، جس میں واٹر اور ریزیڈینشیل انسیکیورٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. فلڈ آتا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہیلتھ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کے لیے کوئی پروٹیکشن کے ایسے میئرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو ریزیڈنس کا بھی ایک میجر چیلنج ہوتا ہے، کوئی پراپر ایسے شیلٹر کی پلیسز
جہاں تک تو گورنمنٹ کی ایکسیس ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے, لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں ایکسیسیبلٹی بھی ایک طرح سے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. تو اگر ہم سولوشن کی بات کریں تو سندھ اور پنجاب گورنمنٹ نے کافی اچھے انیشیٹو بھی لیے ہیں, پالیسیز بنائی ہیں, اور نہ صرف یہ پالیسیز کام کر رہی ہیں گراس روٹ لیول پہ. جو بھی پریورٹی آپشنز ہیں, چاہے وہ واٹر مینجمنٹ کے اراؤنڈ ہوں, فارسٹ کے اراؤنڈ ہوں, یا فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک, تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن اس میں اگر ہم میجر جو رول پلے کر سکتا ہے وہ ایک گورنمنٹ ہے اور ایک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو یہ دو ایکٹرز ایسے ہیں جو مطلب لوگوں کو اگر اس طرح کی جو کلیمٹیز آتی ہیں اس سے نہ صرف ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی بھی سپلائی چین کو لے لیں تو ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں پروڈکشن لیول کو, لیکن جو آگے کے اسٹیپس ہیں جس میں پروسیسنگ ہے, پیکیجنگ ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی اپرچونٹیز بھی گراس روٹ لیول پہ ہونی چاہیے. خالی پروڈکشن پہ بھی ہمیں فوکس نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو رسک آتے ہیں فار ایگزامپل ان دا فارم آف فلڈ, یا کیش سالی آ جاتی ہے, یا ڈراؤٹ, اور ابھی آپ پورے ملک میں دیکھ لیں ہیل اسٹارم کے کتنے ایونٹس ہوئے ہیں. کمپلیٹلی کراپس جو ہیں, ویٹ کراپس جو تھی مطلب اسٹیپل فوڈ کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو وہ بھی کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے عاصم صاحب, ہم اپنے پروگرام میں دوسرے گیسٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد سے ہم کو جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ عاصم صاحب. اور ان سے بات کریں گے کہ جناب یہ ایشو اب یعنی کہ جو غذائی قلت ہے, لوگوں کو جو غذا نہیں مل رہی ہے صحیح مقدار پہ, تو اب ان کے وہ کیا اس کے مضر اثرات کا ان کو سامنا پڑ رہا ہے. آصف اقبال صاحب ایس پی ٹی جی سی کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر, اب ہم ان کی طرف جاتے ہیں کہ وہ اب اس پر ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ جو کچھ ہمارے فلور ملز والوں نے بات کی ہے, جو کچھ آکسفیم میں عاصم ثقلین نے بات کی ہے, تو وہ ذرا کچھ اس بارے میں ذرا کچھ اپنی خیالات کا اظہار کریں بینگ این ایکسپرٹ. جی شکریہ. دیکھیے میں 2-3 پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سپلائی چین کی بات ہوئی, سپلائی مینجمنٹ کی بات ہوئی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گورننس اور سپلائی مینجمنٹ یہ بہت اہم آپ کہہ لیں کہ مسئلہ ہے, یا ایک بہت اہم اسپیکٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ بات پہلے سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ فوڈ تو موجود ہے, اس کی ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سپلائی چین میں گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے, مثال کے طور پر پرائسنگ کی بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جس طرح سے پرائسنگ سیٹ کرتی ہے اس سے ڈسٹارشن ہوتی ہے. سبسڈیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ سبسڈیز جو ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبسڈیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہیں, افیکٹو نہیں ہیں, تو ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ریٹیل پرائسنگ ہے, مثال کے طور پر ایک زمانے میں اب بھی ہیں لیکن اتنی افیکٹو نہیں ہیں, مارکیٹ کمیٹیز ہوتی تھیں کہ یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں فروٹ ویجیٹیبل والوں کی, جو منڈیاں ہوتی ہیں یہاں پر وہ موجود ہوتی ہیں, اور وہ پھر انشور کرتی ہیں کہ مارکیٹ میکنزم جو ہے اس میں ڈسٹارشن نہ ہو اور لوگوں کو صحیح قیمت پر اشیاء اجناس جو ہیں وہ مل سکیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اپریل میں میرے خیال ہے 48% ہے ہمارا فوڈ انفلیشن جو ہے, جبکہ اس سے پہلے اگر آپ 2011 سے 2023 تک دیکھیں تو اوسطاً جو ہے, جو ہمارا اوسط تھی فوڈ انفلیشن کی, وہ 10 سے بھی کم تھی, 9.5 کے قریب تھی. تو یہ تو ہے سپلائی چین. لیکن اس کے علاوہ 2 پوائنٹ پہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے ایگریکلچرل پالیسی. ایک تو ہوتی ہے شارٹ ٹرم چیز اور ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے وہ بہت, اس کی جو گروتھ ہے وہ بہت وولیٹائل ہے. کبھی آپ کو ایک دم سے, اگر آپ پچھلے یہ 2012 سے لے کر اب تک دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ 2012 سے 14 تک یہ 3.6 رہی گروتھ اینول, پھر 2.7, پھر 2.5, پھر یہ کم ہو کر 0.2 ہو گئی 2016 میں, پھر یہ 2-3% سے بڑھی, پھر یہ 0.9% ہو گئی. اب ہم عام طور پر بہت کنوینئنٹلی جو ہے وہ اللہ پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی بس یہ اللہ کا کرنا ایسا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کا کرنا ہمارے ملک میں کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں, ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں, ان کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 10 سال سے ان کی ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ مسلسل 7-8% رہی ہے, کیوں؟ اور یہ فلکچویشن ہمارے ہاں ہی کیوں آتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر پالیسیز میں کوئی پرابلم موجود ہے جسے کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس کی وجہ سے جو فائنینشیل میکرو اکنامک لاس ہے
وہ آپ کا امپورٹ بل بھی ہے. ہم ابھی اس پہ کتنی بات ہوئی ہے کہ ہم 5ویں بڑے ملک ہیں ویٹ پروڈیوس کرنے کا، لیکن آپ کو شاید علم ہوگا یقیناً کہ ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 700-800 ملین ڈالرز کی ہم گندم امپورٹ کر لیتے ہیں. ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ایک جو فگر لیٹسٹ آ رہی تھی، کوئی تقریباً $7 ارب تک ہماری فوڈ امپورٹس کا بل پہنچ چکا ہے. تو اب یہ چیزیں اگر آپ لانگ ٹرم میں ایگریکلچر پالیسی اس طرح سے اپنائیں کہ ایک ہی چیز پر 2-3 کراپس ہیں جس میں گنا ہے اور آپ کی گندم ہے یا کپاس ہے، سارا زور ہم اس پہ لگاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوئی 13 کے قریب آپ کہہ لیں کہ ایکولوجیکل زونز ہیں، اور اس کو اگر آپ سب ایکولوجیکل زون کہیں تو 27 کے قریب بنتے ہیں، اور ہر زون کا جو پوٹینشیل ہے وہ مختلف ہے. کہیں کوئی چیز اچھی ہو سکتی، تو کیوں نہیں ہم ایڈیبل آئل کے لیے کوئی پام آئل یا سن فلاور آئل یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو سپورٹ کریں؟ کیوں نہیں ہم دالیں اگا سکتے؟ اب کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی اولیو کی کاشت بھی شروع ہوئی ہے، جو کہ بہت ایک اچھا سائن ہے. یہ تو ہو گئی پالیسی لیول کی بات. ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جس میں کہ پبلک سیکٹر بھی اور سوسائٹی کا بھی قصور ہے، وہ ہے ویسٹیج آف فوڈ. دنیا میں جو دنیا بھر میں فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، 17 سے 25% تک کے لوگ ایسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ جتنی فوڈ پیدا ہوتی ہے اس کا تقریباً 20% آپ کہہ لیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. پاکستان میں اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے. تو اگر ہم 100 ٹن ایک چیز پیدا کرتے ہیں اور 25 ٹن جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ ضائع 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی 2 اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ضائع کرنے والوں میں. پہلی تو پبلک سیکٹر ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گندم پڑے گوداموں میں خراب ہو گئی، گل گئی، سڑ گئی، ختم ہو گئی. اس کے بعد سوسائٹی کے لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی بے دردی سے خوراک کو ضائع کرتے ہیں. تو اگر آپ 20-25% خوراک کو ضائع ہی کر دیتے ہیں سرے سے، تو پھر آپ فوڈ سیکیورٹی پہ کیا آپ وہ کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اس میں سوسائٹی کا بھی بہت اس میں ہاتھ ہے. اور آخری بات اس میں کہنا چاہوں گا وہ ہے جس پہ بہت کم لوگ بات کر پاتے ہیں، ہر معاملے کا جو ایک ضروری حصہ ہے وہ ہے پاپولیشن گروتھ. یعنی پورے ریجن میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہمارے یہاں گرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، پر ہم پہ اتنا ہی کیوں ہے کہ باقی بنگلہ دیش میں بھی کم ہے، تو ایران میں بھی کم ہے، تو ہر جگہ کم ہے، اور ہم جو ہیں وہ 2% سے گروتھ کیے چلے جا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے جتنی گروتھ ہمارا زیادہ ہوگی، چونکہ ہماری کچھ 40% لوگ غریب ہیں، تو اس کا مطلب غریبوں کی تعداد بھی ہر سال بڑھتی چلی جائے گی، اور اسی طرح فوڈ انسیکیور جو لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ نے جو بتایا کہ فوڈ سیکیورٹی آبادی کا بھی بہت زیادہ اس پر جو بڑھ رہی ہے، تو ہم مزید یعنی کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو جو ہے بڑھتا چلا جائے گا آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ. جی ہاں، اور اس میں صرف فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ سوشل انڈیکیٹرز ہمارے جتنے بھی ہیں وہ سب لنکڈ ہوتے ہیں پاپولیشن گروتھ سے. اچھا، آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں، آپ پاورٹی کو دیکھ لیں، فوڈ انسیکیورٹی کو دیکھ لیں. چونکہ ہماری اگر 40% فرض کریں کہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، تو اس کا مطلب جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں بھی زیادہ غریب لوگ ہیں. تو جب ان کی پروڈکشن، ان کی جب گروتھ زیادہ، عام طور پر آپ دیکھیں فیملی سائز غریب لوگوں کا زیادہ ہے ہمارے ہاں. اچھا چلیے جی، بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آئیں گے. تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ فوڈ مزید جو ہے وہ فوڈ ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور نیوٹریشن اسپیشلسٹ سے بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے پروگرام ویکینڈ ایشوز ود عمران ذاکر میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے پروگرام کا وہ فوڈ سیکیورٹی ہے، جو کہ نہایت ایک اہم سبجیکٹ پر آج میرے گیسٹ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے کہ پاکستان کو کیا نقصانات جو ہیں وہ اٹھانے پڑ رہے ہیں اور ہماری عوام کی صحت متاثر ہوتی ہے، ساتھ کے ساتھ یہ ان کی معیشت پہ یعنی ان کے معاشی حالات پہ بھی جو ہے کیا اثر انداز ہوتی ہے فوڈ سیکورٹی کا عمل، اور اس کی وجہ سے ان کی بے شمار نقصانات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے.
پاکستان آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان دودھ کی پیداوار میں 5واں بڑا ملک ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اسٹنٹنگ گروتھ آپ کو ملے گی کہ بچوں کی جو قد ہے وہ نہیں بڑھ پا رہے ہیں جہاں تک جتنے قد ان کے ہونے چاہیے. اس کی 7واں بڑا ملک پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس میں ہے کہ ہماری جو ہے غذائی اجناس، غذائی اشیاء جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہے تو ماشاءاللہ سے ایگریکلچر کنٹری، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس مرتبہ ویٹ پہ بھی ان کا بمپر کراپ ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں، لوگوں کو خوراک مہیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اب جب منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کی صحت کے اوپر، تو اب یہ ایک طرح سے اکانومی برڈن بھی ہے کہ اکانومی برڈن اس طرح سے کہ جو اپنے آمدنی کا کچھ حصہ اپنی دواؤں پر اور علاج پر اس شخص کو یا اس خاندان کو خرچ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پر یہ اکانومی برڈن یعنی کہ ہو جائے. اور بلکہ ملک کے اوپر بھی اکانومی برڈن ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسپتالوں میں لوگ مختلف امراضوں کا شکار ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو پھر یہ مختلف اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، علاج کی سہولت ان کو حکومت کے ذریعے میسر بعض دفعہ ہو پاتی ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہو پاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے گیسٹ ہیں، پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ، ان سے بات کی جائے گی. تو خیر بہرحال میں اپنے پروگرام کے پہلے گیسٹ کا جو ہے وہ تعارف کراتا ہوں آپ کو، جو کہ اس ایشو کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ فوڈ سیکیورٹی ہے کیا. تو ان کا نام ہے آصف اقبال صاحب، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس پی ڈی سی کے، اور ان کی اس موضوع پر بہت اچھی گرفت ہے. تو میں سب سے پہلے آصف اقبال صاحب کو موقع دیتا ہوں کہ جناب وہ اب اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں. جی شکریہ عمران ذاکر صاحب. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیں کہ فوڈ انسیکیورٹی، یا اگر اس کو آپ کہہ دیں کہ خوراک کا عدم تحفظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور لفظ ہمیں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ہنگر کہتے ہیں، یعنی بھوک. تو بھوک اور خوراک کے عدم تحفظ یا فوڈ انسیکیورٹی میں تھوڑا سا ڈیفینیشن کا بھی فرق ہے. بھوک سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بھوک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پرسنلائزڈ فزیکل سینسیشن کی چیز ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھوکے ہیں، جبکہ یعنی آپ فرض کریں کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تب بھی آپ بھوکے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ اصل میں اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ آپ کے فائنینشیل ہیلتھ سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے معاشی وسائل جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں. تو خوراک تو آپ ایک تو یہ ہے کہ خوراک موجود ہی نہیں ہوتی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن فوڈ انسیکیورٹی سے جو ہاؤس ہولڈ لیول کی جب ہم بات کرتے ہیں گھرانے کے حساب سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہاؤس ہولڈ جو ہے اس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ جو خوراک ان کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو چاہیے اسے وہ حاصل کر سکیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کہ وہ گھرانہ جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. تو یہ تو ہو گئی، آپ کہہ لیں کہ فوڈ انسیکیورٹی اور ہنگر کا جو فرق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے. 2022 میں گلوبلی ایک انڈیکس کہلاتا ہے ہنگر گلوبل ہنگر انڈیکس. پاکستان اس میں 121 کنٹریز میں 99 پوزیشن پہ 99th پوزیشن پر تھے. اس کا مطلب بہت ہی نیچے ہے، اور یہ باوجود اس کے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی ایگریکلچر پروڈکشن تو بہت اچھی ہے. ہم ویٹ پروڈکشن میں تقریباً 8ویں مقام پر ہیں، ہمارا رینک جو ہے وہ دنیا میں. اسی طرح رائس پروڈکشن میں ہم کوئی 10ویں نمبر پہ ہیں، شوگر کین میں 5ویں نمبر پہ ہیں، ملک پروڈکشن جیسے آپ نے درست کہا کہ 5ویں نمبر پر ہم موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود 2019-20 کی جو رپورٹس آئی ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ 2020 میں پاکستان میں 37% لوگ جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار تھے. لیکن یہ بات ہے 2019 کی. اب صورتحال آپ دیکھیں کہ گزشتہ 1-2 سالوں میں جس طرح سے انفلیشن بڑھا ہے اور جس طرح سے پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے، تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ریشو ہے یہ 40 سے بھی اوپر جا چکی ہے. یعنی پاکستان میں 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں، اور صرف یہ نمبر کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ اتنے فیصد،
بات یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کا اتنا سائز ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ 231 ملین لوگ ہیں تو اس کا 40%، تو گویا ہم بات کر رہے ہیں کوئی 8-9 کروڑ لوگوں کی، تو اس کا کوانٹم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو دوسری بات تو یہ ہو گئی کہ پاکستان اس وقت جو ہے، اور آپ نے درست کہا کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں فوڈ موجود ہے پروڈکشن کے لحاظ سے، لیکن سٹنٹنگ جو ہے وہ کوئی جو لیٹسٹ رپورٹس ہمیں بتاتی ہیں کوئی 42% کے قریب ہے بچوں میں کہ وہ گروتھ ان کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ اس وقت کرنٹلی ہمارا جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو ہم یہ دیکھیں کہ جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ ہوتی کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، اس کے پلرز کیا ہیں۔ تو اس میں عام طور پر 3 یا 4 باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اویلیبلٹی آف فوڈ، کہ خوراک جو ہے وہ ملک میں یا جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں پر اویلیبل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو ہو گئی اویلیبلٹی۔ اس کے بعد ہے کہ اویلیبل ہے تو آپ کی ایکسیس ہے کہ نہیں ہے، یعنی خوراک تو موجود ہے، کیا آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے حاصل کر بھی لی تو کیا آپ اسے استعمال کرنے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ خوراک کی سپلائی کی جو یہ کا جو سلسلہ ہے یہ سٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے، یعنی آپ کو مستقل طور پر خوراک مہیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مہینے آپ کو خوراک آپ کے فائنینشیل ہم ابھی ایک کال پہ لیتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس کال پہ موجود ہیں چودھری عامر عبداللہ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں فلور میل ایسوسیشن آف پاکستان کے ساؤدرن ریجن کے۔ تو یہ اب اس موضوع پر اب یہ روشنی ڈالیں گے کیونکہ پاکستان میں جو ہماری جو بنیادی جو خوراک ہے نا وہ ہم پاکستانیوں کی وہ گندم ہے، اور یعنی کہ آٹا۔ تو چودھری صاحب، چودھری عامر عبداللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی چودھری صاحب ذرا کچھ بتائیں تو صحیح، آپ نے اتنی بڑی جدوجہد بھی کی ہے ابھی گزشتہ ہفتے، پچھلے ہفتے یعنی کہ، اور ریٹ بھی آپ نے سندھ حکومت کے ساتھ اپنے فکس کروائے ہیں، اور پاکستان کی خاص طور سے سندھ کی صورتحال پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے خوراک کے اعتبار سے، گندم کی سپلائی کے اعتبار سے، آٹے کی فراہمی کے اعتبار سے، اس کی سپلائی چین، فوڈ چین پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا۔ جی میں آپ کا انٹرو سنا تھا، آپ نے اویلیبلٹی اور ایکسس کی بات جو کی ہے فوڈ کی، اس میں بات یہ ہے جناب کہ ہم جو ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پہ، کسی بھی چیز کی اویلیبلٹی کا کبھی کوئی مسئلہ رہا نہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اسی طرح گندم ہے، لیکن گندم کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس لگا دیے گئے ہیں گورنمنٹ نے، اس میں ناجائز مفادات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے یہ اس کو ایک انہوں نے سیاست کا حصہ بنا لیا گندم کو اپنی، اسی وجہ سے اس کے آپ دیکھیں کہ ریٹ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے سال 5500 روپے کی 100 kg کی بوری تھی، اس سال 10,000 روپے کا ریٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انہوں نے، اور کسان جو ہے ان کا بیسیکلی ووٹر ہے، دیکھا جائے تو دیہی علاقوں میں کتنے ووٹ ہوتے ہیں جماعتوں کے آپ کو پتا ہے، وہاں کا سسٹم کیا ہے، اس کی بیلٹ چڑھا دیا انہوں نے ایک عام آدمی کی خوراک کو۔ حالانکہ اس کے بہت سارے طریقے تھے اس کے ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، آن دی اسپاٹ فیسیلیٹیٹ کر دیا جا سکتا تھا کسان کو اگر کرنا چاہتی گورنمنٹ، لیکن عوام کے اسٹیک کے اوپر انہوں نے اتنا ریٹ بڑھا دیا جس سے اویلیبلٹی تو ہے لیکن ایکسس اتنی مہنگی چیز کے اوپر کیسے ہوگا۔ جیسے ہمارے ملک کے آج کل حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر 300 روپے کا ہو گیا ہے، اور بے روزگاری کا دور ہے آج کل، اور آٹا اس میں 150 اور 250 روپے کلو ملے تو خدا کی پناہ ہے۔ تو ایکسس کی صورتحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں، عوام خود اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ اویلیبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فوڈ اسٹیپل کی جو آئٹم ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ 20-20 سال کا ایک ہی ریٹ چل رہا ہوتا ہے، اور حکومت کا یہی کام ہوتا ہے کسی بھی اچھی فلاحی ریاست کا کہ وہ آپ سے ٹیکسز لیتی ہے اور سیوک سہولیات پوری کرتی ہے آپ کی، اور آپ کے خوراک کا بندوبست اس میں ارزاں نرخوں پہ کرنا ہوتا ہے۔ حکومتوں کے کام یہی ہوتے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں آپ کو پتا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات میں پڑھ کے ملک کی تباہی کر دی ہے انہوں نے۔ جی تو چودھری عامر صاحب اب یہ بات بتائیں کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ آٹا جو ہے اس وقت 150 سے لے کر اور 250 روپے کلو تک ہے، تو مطلب فوڈ انفلیشن،
تو اب فوڈ انفلیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اب اس سے تو اب غذائی قلت کا شکار ہوگی عوام کہ نہیں ہوگی. اور آپ کہ میں نے انٹرویوز ابھی دیکھے تھے کچھ دنوں پہلے تو اس میں آپ بات کر رہے تھے کہ گندم تو وافر مقدار میں موجود ہے لیکن وہ گندم آپ لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے. تو اور وہ باقاعدہ سے گوداموں کے اندر جو ہے وہ وہاں اسٹور کر دیا گیا یا انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو گندم ان کے حوالے کر دیا. تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ بھائی اس عوام تو مر جائے گی بھوکی ہماری یہاں پر. دیکھیں خوراک کی کمی کی جو آپ نے بات کی اس میں تو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا. خوراک کی کمی کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ان کی امیون سسٹم کمزور ہو رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے جو بیماریاں ہمارے ملک میں اتنی ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جو گندم گوداموں میں پڑی اور ہمیں نہیں آنے دی جا رہی, وہ ذاتی مفادات ہیں ان کے, پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. حالانکہ آج ہمارا اگر ایکسس ہو ورلڈ مارکیٹ پہ تو آج بھی ہم 90 روپے کلو میں گندم منگا کے 110-15 میں آٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ ڈالر ہمارے کہاں چلے گئے سارے. جی ٹھیک ڈالر کی کمی ہے شدید. تو دنیا میں تو ابھی بھی جو ہے ان چیزوں کی ریٹ کم ہے, لیکن ہم کسی گرداب میں آ گئے ہیں اور ہمارے ملک کا جو ہے ستیاناش ہو گیا اور یہ ریٹ بڑھ گئے ہمارے ملک. اب گورنمنٹ سے جو ریکویسٹ کی ہے ہم نے, دیکھیں اس کا کوئی رنگ لائے گا. اس کی جو ریکویسٹ ہے 1-2 دن میں 3 دن میں جو ان سے وعدہ کیا ہے حکومت نے کہ اپنا انہوں نے جو پرچیزنگ کرنی ہے, ویٹ کی ایک سٹاک پرچیز کرنا ہوتا ہے ہر حکومت نے, اس کو ایک اسٹریٹجک سٹاک کہا جاتا ہے, وہ بعد میں پرووائڈ کرتے ہیں نومبر کے بعد. اس میں ان کو کہا کہ اب جلدی کر کے جو بھی آپ نے کر لیا ہے, اب آپ اوپن مارکیٹ پہ چھوڑیں سارے مسئلے کو اور خود جو کمی ہے اس کو امپورٹ کر لیں. اس کا رزلٹ آئے گا اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چودھری عامر صاحب. ہم اپنے شو کو میں بریک کی طرف لے کے جاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا.